ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے دو آیات اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، یہ فرامین مبارک میں سے دو احادیث تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سمجھانے کی، آپ کو سمجھنے کی، اور اس کے بعد ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں. میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں، ان آیات کا تعلق جو ہے وہ مسئلہ توحید کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ دنیا میں ایک قاعدہ ہے کہ کوئی عمارت، کوئی بنیاد، کوئی بلڈنگ اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتی جب تک اس کا اساس، اس کی بنیاد مضبوط نہ ہو. اگر کمزور بنیادوں پہ عمارت کھڑی ہو جائے گی، کبھی ہوا کے ریلے میں، کبھی پانی کے ریلے میں، کبھی کسی عوارض کی بنا پر وہ جلدی سے گر جائے گی. اسی طرح آپ جیسے اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، اس کعبے کی بنیاد اتنی گہری ہے کہ زمینوں میں طاقت سرا تک ہے اور آسمانوں میں عرش اعلیٰ تک ہے. ساتویں آسمان پہ بھی جو بیت المعمور ہے، اگر اللہ اس کعبے کو اتارنا چاہے تو ٹھیک اسی کعبے پہ آ کے اترے گا. جب یہ بنیاد اتنی مضبوط ہے، ہزاروں سال گزر گئے، ہزاروں ادوار آ گئے، اللہ کے کعبے نے انبیاء کے دور بھی دیکھے، حضرت ابراہیم خلیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ادوار بھی دیکھے. اس کے بعد زمانہ جاہلیت، زمانہ کفر بھی دیکھا. اللہ کے کعبے کے اندر 360 بت بھی رکھے گئے، کعبے کے ارد گرد میں بت بھی رکھے گئے، کعبے کے اندر بی مریم کے تماثیل بھی لگائے گئے. لیکن چونکہ بنیادیں خدا نے اپنے گھر کی اتنی گہری رکھی تھی کہ وہ سب باطل کی آندیاں آتی رہی، مٹتی رہی، چھٹتی رہی. اللہ کا گھر قائم ہے اور اسی طرح قیامت تک قائم اور دائم رہے گا. اسی لیے آپ سمجھیں کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے جو چیز رکھی ہے، سب سے پہلی جڑ بنیاد جو ہے وہ عقیدہ ہے. اگر درخت کی جڑیں گہری نہیں ہوں گی تو درخت کبھی ثمر آور نہیں ہوگا. اسی طرح مسلمان کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا
اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو اس کے باقی اعمال جو ہیں ان کی بھی اللہ کے ہاں کوئی قدر اور قیمت نہیں ہوگی۔ تو بنیاد آدمی کی کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم اس عقیدہ توحید کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں، اور پھر صحیح معنوں میں اللہ ہمیں توحید پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب جناب پہلی بات یہ سمجھیے، جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی الحمدللہ سب کو آتی ہے۔ آیت الکرسی کی ابتدا کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اللہ، آگے کیا ہے؟ لا الہ، کوئی معبود پر حق نہیں مگر اللہ، مگر اللہ۔ اس کی صفت کیا ہے؟ الحی، الحی ماننا جو زندہ ہے، القیوم ماننا جو سب کے تھامنے والا ہے، الحی القیوم۔ آگے کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ، جس کو معمولی اونگ بھی نہیں آتی، ولا نوم، اور جس کو نیند بھی نہیں آتی۔ تو اس آیت میں بھی کیا لفظ آیا؟ لا الہ الا ہو، یاد رکھنا، لا الہ الا ہو۔ اب دوسری آیت میں دیکھیں، اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ اللہ کی ذات کوئی معبود پر حق نہیں مگر اللہ، جو تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا قیامت کے دن، جس میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ دو آیتیں اسی طرح یاد رکھیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ جو ہے وہ الہ ہے ایک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ قرآن پاک کو دیکھتے چلے جائیں اور پڑھتے چلے جائیں کہ کون کون سی صورت ہے، کیا کیا پارے ہیں جہاں اللہ نے یہ لفظ نہیں فرمایا۔ اور ہمارے کلمے کی بنیاد جو ہے وہ بھی یہی ہے۔ کلمہ شہادت جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ لا، ایک دفعہ سارے پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں، حرم کے اندر پڑھا ہوا کلمہ کام آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ رب کریم آپ مجھے کوئی ایسا کلمہ عطا فرمائیں جو خاص میرے لیے ہو۔ اللہ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، موسیٰ یہ کلمہ کہو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ بھی یہ تو سب کہتے ہیں، یہ تو آدم بھی کہتے آئے، نوح بھی کہتے آئے، ادریس بھی کہتے آئے، شیش بھی کہتے آئے، سارے پیغمبر کہتے آئے، میں نے تو عرض کیا تھا کوئی خاص بات مجھے بتلا دیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لو وضعت السماوات والارضین فی کفۃ ووضعت هذه الکلمۃ فی کفۃ، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور ایک پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھا جائے، لَمَالَتْ فِيهِنَّ، یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا، وہ ہلکے ہو جائیں گے۔ اندازہ کریں اس کلمے کی برکت کہ 7 آسمان اور زمینیں جو ہیں وہ اگر ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھا جائے تو فرمائے یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا۔ اور اسی لیے میرے آقا سرکار مدینہ اللہ کے کروڑوں سلام، آپ نے فرمایا من قال لا الہ
इल्लल्लाह, जिसने भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। ये अलहदा बात है कि वो बगैर हिसाब के जन्नत में जाए या हिसाब के बाद जन्नत में जाए या गुनाहों की वजह से जहन्नम की सजा भुगते, लेकिन इस कलमे की बरकत ये है कि जन्नत में जरूर जाएगा। और फरमाया मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। हुजूर ने फरमाया कि जब आदमी के मरने की घड़ी आए और आखिर वक्त में उसकी जबान पे ये कलमा मुबारक आ जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा पढ़ के मर जाए, फरमाया समझो कि जन्नत में दाखिल हो गया। दुआ करो अल्लाह हमारी भी आखिरी चीज जो है यही कलमा बना दे। आप हजरात जो खड़े हैं मेहरबानी करें बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी, बैठ जाएं हजरात, बैठ जाएं आराम से, यार हम खुला है, अल्लाह की मेहरबानी है। आप खड़े होते हैं हवा बंद होती है, जो अंदर बैठे हैं बेचारे उनको भी तकलीफ होती है, बैठ जाए आराम से, जहाँ जहाँ जगह मिले बैठ जाए। अल्लाह पाक से दुआ करते रहे, अल्लाह हिम्मत दे, अल्लाह बात समझने की तौफीक दे। अब अंदाजा फरमाए जी, तो इतना जरूरी कलमा जो है हम रात दिन पढ़ती है, इसीलिए हुक्म है कि आदमी चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, इस कलमे का विर्द करे, इससे अफजल कोई नहीं। हजूर ने फरमाया अफजलु ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए जितने पैगंबर आए, जितने नबी आए, जितने अल्लाह के वली आए, सबने कौम को क्या सबक पढ़ाया? एक ही सबक था, पूरा कुरान खोल के देखे। हजरत नूह आए, क्या फरमाया? मालकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ कौम अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम आए, व इला आदिन अखाहुम हूदा काल या कौम इब्दुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ कौम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा इलाह कोई नहीं। कौम समूद के पास हजरत साले आए, व इला समूद अखाहुम सालिहा काल या कौम इब्दुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ कौम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा इलाह कोई नहीं। कौम मदीन के पास शुएब आए, व इला मदीन अखाहुम शुऐबन काल या कौम इब्दुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरु। मेरा मदनी आया तो हुक्म आया, फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने तीसरी जगह फरमाया, व इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तकबिरून। सारा कुरान खोल ले, हर जगह मिलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं मगर यही कलमा है ना जिसके लिए मेरा आका खातमुल अंबिया हबीब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा, जब मैं नाम लूं तो आप दरूद शरीफ पढ़ लिया करें, जितने दफा नाम लूं दरूद पढ़ा करें। अल्लाह अकबर। हजरत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि मैंने हजूर से पूछा कि आका क़यामत वाले दिन आपकी शफाअत से मुस्तफीद होने वाले कौन लोग होंगे? तो पता है हुजूर ने क्या जवाब दिया? फरमाया अबी हुरैरा, ये ऐसा सवाल है जो तूने मुझसे पूछा है और तू दीन में इतनी हरीस है कि कोई बात छोड़ता नहीं। फरमाया याद रखो, क़यामत में मेरी शफाअत का भी वो हकदार होगा जिसने सच्चे दिल से पढ़ा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और दुआ कर लो अल्लाह हमें भी हजूर की शफाअत, दिल से दुआ मांग लो, दिल से दुआ जो दिल से निकले ना जी, अल्लाह के हरम में, अल्लाह के काबे के सामने, अल्लाह के मुसाफिर हाजी उम्रे वाले
اگر دل سے بات نکلے میرا ایمان ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتی. اس لیے دل سے دعا مانگ لیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ بھی اس کلمے پہ کرے اور اللہ ہماری قبروں کو باغ جنت بنا دے اور اللہ میں میدان حشر میں اور قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب فرما دے. تو یاد رکھیں حضور کی شفاعت ایک شفاعت نہیں ہوگی، حضور کی تو بڑی شفاعتیں ہوں. یہی بات ہے کہ ابی طالب حضور کا چچا ہے، ابی طالب حضور کا چچا ہے. اور پتہ چچا بھی کیسا چچا، عام چچا نہیں، ایسا چچا ہے جان نثار کے جس نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنا اقتدار جو تھا وہ حضرت محمد مدنی پہ قربان کر دیا. دکھ میں، سکھ میں، قید میں، تکلیفوں میں، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ ابی طالب دیوار بن گیا اور مکے کے کفار کو للکارتا رہا کہ خبردار، ارے بھتیجے کی بات نہ ماننا تمہاری مرضی. میرا بھتیجا جو دعوت دیتا ہے کسی کو سمجھ نہیں آتی نہ ماننے. کوئی ماننا چاہتا ہے مان لے، لیکن خبردار جب تک ابی طالب زندہ ہے اگر کسی نے آنکھ اٹھا کے دیکھا میں وہ آنکھیں نکال لوں گا، ہاتھ اٹھایا میں ہاتھ توڑ ڈالوں گا. اگر کسی نے جرت کی حضور کو نقصان پہنچانے کی، سب سے پہلے مقابلے پہ ابی طالب آئے گا. جس نے اپنی زندگی میں حضور کی کفالت کے بعد کتابیں اٹھا کے دیکھ لے، روٹی نہیں کھاتا، کھانا نہیں کھاتا، جس تک سارے اولاد اکٹھی ہو کے بیٹھی ہے. ابی طالب پتہ ہے کون ہے؟ حضرت علی کا باپ ہے، حضرت علی قید رضی اللہ عنہ. حضرت علی جعفر عقیل کا باپ ہے اور سگا چچا ہے محمد رسول اللہ. ابی طالب اتنی محسن چاچا. ایمان سے کہو ہم اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، ہم نے بھی کوئی حضور پر احسان کیا ہے؟ ٹھنڈے دل سے غور کر لیں، سوچ لیں کہ ہم پر تو حضور کے کروڑوں احسان ہیں، لیکن کیا ہم نے بھی کوئی احسان کیا؟ کچھ نہیں کیا. حضور کے لیے کوئی جان دی ہو، کوئی مال قربان کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں. ہمیں تو حضور کا زمانہ ہی نہیں ملا، ہم تو بعد میں پیدا ہوئے 1400 سال بعد، ہمیں تو حضور کی زندگی زمانہ بھی نصیب نہیں ہوا. لیکن اس شخص نے جس نے حضور کے لیے اپنی جان، مال، تن، دھن سب کچھ قربان کر دیا ہو. ابی طالب بیمار ہے، بڑھاپا ہے، موت کے قریب ہے. آقا انعامدار، خاتم الانبیاء، حبیب کبریا، حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ. مسئلہ سمجھے میرے بھائی. آج دنیا میں کوئی آدمی یہ نہیں کہتا میں گمراہ ہوں، ہر آدمی کہے گا میں حق پہ ہوں. یہودی کہتا ہے میں کافر ہوں، وہ کہتا ہے میں سچا ہوں. نصرانی کہتا ہے میں گمراہ ہوں، کبھی مانتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم سچی ہیں. اسی طرح سورج کے پجاری، آگ کے پجاری، ہندو کو دیکھو 35 کروڑ دیوتا کو ماننے والے، گنگا جمنا کے ماننے والے، گائے کے آگے سر جھکانے والے، سانپوں کے آگے سر جھکانے والے، ہر دیوتا کے دروازے پہ گرنے والے. وہ بھی کبھی کہتے ہیں کہ جناب ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہم کافر ہیں، ہم گمراہ ہیں، ہم جہنم میں جائیں گے. کوئی مانتا ہے؟ یہ ایمان سے کہو جتنی دنیا میں آج فرقے بن گئے، کوئی صحابہ کا دشمن، کوئی آل بیت کا دشمن، کوئی اللہ کے اولیاء کا دشمن، کوئی اللہ کے انبیاء کا دشمن، کوئی انبیاء کے معجزات کا دشمن، کوئی اولیاء کی کرامات کا دشمن، کوئی حضور کی حدیث کا دشمن، کوئی اللہ کے قرآن کی سیرت کا دشمن، کوئی بی بی عائشہ کا دشمن، کوئی جناب والا دین اسلام کے اندر جو حدود اللہ ہے، رجم ہے، ہاتھ کاٹنا ہے، کوئی اس کا دشمن. لیکن کوئی کہتا ہے کہ میں گمراہ ہوں یا میں بھٹکا ہوا ہوں؟ وہ کہتا ہے. اور آدمی یہ کہتا ہے کہ میں سچا ہوں.
اور یہ بھی قاعدہ ہے دنیا میں کہ کوئی باطل عقیدہ یا کوئی باطل نظریہ یا کوئی باطل مذہب اس وقت تک چل ہی نہیں سکتا جب تک حق میں اس کو ملا نہ دیا جائے. ایک بات یاد رکھ، اس کی مثال میں عرض کر دوں. ایک آدمی بازار میں دودھ بیچ رہا ہو، آپ دودھ لینے کے لیے جائیں کہ جی مجھے 1 کلو دودھ دے دو. وہ کہے جی 1 کلو دودھ دے دوں گا لیکن ایک شرط پر کہ آپ اس میں 1 پاؤ پانی بھی لیں. تو کوئی خریدے گا؟ کہے گا پاگل ہو، میں دودھ لینے آیا ہوں، پانی لینے آیا ہوں، پانی مجھے نل سے نہیں ملتا. میں تو دودھ خریدنے آیا ہوں، پانی تو مجھے مفت میں ملتا ہے، اس کے پیسے میں کیوں دوں؟ اگر وہ آدمی اس پانی کو دودھ میں ملا دے تو پھر وکیل بھی خریدتا ہے، مولوی بھی خریدتا ہے، پیر بھی خریدتا ہے، پڑھا لکھا بھی خریدتا ہے، ہر آدمی خریدتا ہے، کیونکہ اب پانی دودھ میں مل گیا ہے. اب اس کو علیحدہ کرنا، جانچ کرنا، فیصلہ کرنا کتنا ملا ہوا ہے، کتنی پرسنٹیج ہے، یہ بڑا مشکل ہے. ہر آدمی اچھا بعض کو پتا ہو، لوگ کہیں بھی یہ دکاندار پانی ملاتا ہے، وہ کہتا ہے چھوڑو جی اب خالص جو نہیں ملتا تو کیا کرے، لینا تو ہے. ایمان سے کہو، کہتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہے گا جی جب خالص نہ ملے کہاں سے ہم ڈھونڈتے پھریں، بھائی جیسا ہے پانی ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، ہم نے لینا. اسی طرح یاد رکھو، کوئی مذہب نہیں چلتا جب تک اپنے باطل نظریات کو حق میں ملا نہ دیا جائے. جب وہ حق میں مل جاتے ہیں تو پھر اس باطل کو پہچاننا جو ہے صرف ان کو نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ توفیق دیتے. نہ دیکھیں جناب، مثلا ایک جماعت توحید کا نعرہ لے کے اٹھے اور حضور کے شان میں گستاخی کرے تو پھر ایمان بچ گیا. آپس میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی توحید کا نعرہ لگائے، رات دن توحید کا دیوانہ بن جائے، لیکن انبیاء کے شان میں ذرا سی بھی گستاخی ہو جائے تو کیا خیال ہے، ایمان بچے گا؟ انبیاء کے ادب میں کوئی کمی آ جائے، انبیاء کی عظمت میں، انبیاء کی رفعت میں، انبیاء کو جو اللہ نے مرتبے دیے ہیں، مقام دیے ہیں، ان میں ذرا سا یعنی کروڑ میں 1 حصہ بھی کمی آ جائے تو پھر آدمی کیا خیال ہے آپ کا، مسلمان رہے گا؟ تو اب نام توحید کا لے اور انبیاء کی گستاخی کرے تب بھی تو گمراہ ہو گیا، راستے سے ہٹ گیا، راستے پر وہ باقی نہ رہا. کیونکہ انبیاء کی شان میں گستاخی تو میرے مالک کو برداشت نہیں ہے. اتنے میں آپ دروشی پر تھوڑا ڈالا کریں. اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تم نہیں سیکھے تو پتہ نہیں کب سیکھو. تو دیکھیں قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اللہ کا قرآن ہے کہ نہیں؟ ایمان والو، یہ اللہ کس کو خطاب کر رہا ہے؟ کافروں کو، یہودیوں کو کہہ رہا ہے، نصرانیوں کو، ہندوؤں کو کہہ رہا ہے. آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنی آوازوں کو میرے مدنی کی آواز پہ اونچا نہ کرو. کیا ماننا سمجھو؟ ایک ماننا یہ ہے کہ جو میرا مدنی حکم دے اس کی تعمیل کرو. اپنی آواز اونچے کرنے کا کیا مطلب کہ میرے نبی کی نہ مانو، اپنی بات پہ اڑے رہو. ایک مطلب یہ، اور دوسرا یہ، ایک تو اصل حکم ہے، ایک ظاہری حکم ہے کہ بات کرنے میں بھی اتنی ادب رکھو، اتنی تواضع رکھو،
اتنی نیاز رکھو، اتنی محبت سے، پیار سے میرے مدنی کے سامنے بات کرو کہ تمہاری آواز کہیں اونچی نہ ہو جائے۔ اگر تم نے میرے نبی کا انکار کیا، اپنی آواز کو اونچا کیا، سزا کیا ملے؟ اعمالکم، میں تمہارے سارے عمل، تمہاری نیکیاں، تمہارے جہاد، تمہارے حج، تمہاری زکاتیں، تمہاری نمازیں سب برباد کر دوں گا۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا کہ ہم سے کیا بے ادبی ہوئی۔ ایمان والو، اپنی آواز کو بھی اونچا، اور فرمایا میرا مدنی جا رہا ہو تو اس کو پیچھے سے پکارو بھی۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے کہتے ہو مولوی مکی ادھر آ، فلانا مولوی ادھر آ، اور پیر جی ادھر آ، اور فلانا ادھر آ، اور چودھری ادھر آ۔ فرمایا نانا میرے مدنی کو ایسے نہ بلایا کرو جس طرح تم آپس میں کسی کو بلاتے ہو، ایسے بلانا بھی بنا ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں اللہ؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، فرمایا جو لوگ میرے مدنی کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کر دیتی ہے، میرے حکم نبی کو اونچا کر دیتی ہے، فرمایا ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور فرمایا خبردار میرا مدنی اگر گھر میں بیٹھا ہو تو باہر کھڑے ہو کے پکارو بھی۔ نبی پاک اپنے گھر میں ہو تو باہر سے کھڑے ہو کر اجازت ہے پکارنے کی۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، دعا کرو اللہ مسلمانوں کو قرآن نصیب کرے۔ وجہ کیا بنی کہ کچھ جنگل میں رہنے والے، وادیاں میں رہنے والے، دیہات میں رہنے والے کچھ لوگ آئے، حضور اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں، اپنے حجرے مبارک میں تشریف لے گئے تھے۔ حضور کے سونے کا وقت تھا، آرام کا وقت تھا، وہ باہر آگے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یا محمد اخرج، یا محمد اخرج، یا رسول اللہ اخرج۔ اللہ کے نبی باہر آئے، اللہ کے نبی باہر آئے، میرے اللہ نے قرآن نازل کر دیا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ فرمایا میرا مدنی جو تمہیں تیرے حجروں کے باہر کھڑے ہو کے پکارتے ہیں کہ باہر آؤ جی، باہر آؤ جی، باہر آؤ جی، لا یعقلون، وہ عقل والے نہیں ہے۔ اگر عقل والے ہوتے تو کیا کرتے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، ان کو چاہیے تھا کہ وہ صبر کر کے کھڑے رہتے، جب میرا مدنی اپنے منشے سے باہر آتے ان کی طرف متوجہ ہوتے تو بات کرتے۔ ان کو پکارنے کا حکم بھی حضور کو، جو حضور کمرے میں موجود ہے اور آپ کو کہے کہ جی باہر آئے اور بلائے حضور کو، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ عقل والے ہیں یا؟ ہاں جی، قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یعقلون کا معنی ان کو، بھائی اللہ کے کعبے میں بیٹھو، سیکھ ترجمہ بتاؤ۔ لا یعقلون، اللہ کے کعبے میں ترجمہ۔ اچھا، اگر میرا نبی اپنے حجرے میں ہے، باہر کھڑے ہو کے بلانے والے کو اللہ کہتا ہے بے عقل ہے، اور میرا مدنی روزے میں ہو اور تم اپنے ملک میں بلا لو تو عقل والے ہو۔ ایمان سے فیصلہ کرو یا قرآن کا انکار کرو۔ اللہ مدنی کو حجرے سے بلانے کی اجازت بھی، زندگی میں اجازت بھی، اور فرماتے ہیں بس صبر کر کے کھڑے رہو حتی تخرج الیہم، یہ نہیں کہ قبر سے نکلے تو آ جاؤ، نانا، حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، جب میرا مدنی اپنے منشے سے تمہاری طرف آئے پھر اپنی درخواست پیش کرو، تمہیں
نے نفاق بنا دیا۔ اور رب کریم تیری مرضی ہے، جس کو نواز دے دعا کرو اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی نواز دے۔ ہم بھی تو گناہگار ہیں، بدکار ہیں، میرا مالک ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے اب تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں، منہ سیاہ لے کے آئے ہیں، سر سے پیروں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے سنا ہے تیرے نبی نے پکارا تھا، تیرے ابراہیم نے پکارا تھا، مدنی محمد نے پکارا تھا، تیرے حکم پہ پکارا تھا، تیرے حکم کی پکار پہ آئے ہیں، تو ارحم الراحمین ہے، بلانے کے بعد کہیں دھکا دے کے خالی نہ لوٹا دے۔ دعا کرو اللہ کسی کو خالی نہ لوٹائے، دعا کرو اللہ مکے مدینے سے کسی کو منہ سیاہ نہ لے جائے، بلکہ ہمارے چہرے دھو دے، ہمارے دلوں کو شرک و بدعت سے دھو دے، اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا ڈال، اللہ زندگیاں قبر کے تباہ کہیں دھکا دے کے خالی نہ لوٹا دے۔ دعا کرو اللہ کسی کو خالی نہ لوٹائے، دعا کرو اللہ مکے مدینے سے کسی کو منہ سیاہ نہ لے جائے، بلکہ ہمارے چہرے دھو دے، ہمارے دلوں کو شرک و بدعت سے دھو دے، اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا ڈال، اللہ زندگیاں قبر کے طواف میں گزر گئی، زندگیاں قبروں پہ سجدے میں گزر گئی، آج تیرے کعبے کا سجدہ کیا ہے، اب یہ پیشانی پر تیرے بغیر نہ جھکے۔ دعا کر لو اللہ پاک منظور فرما لے۔ کان سے کہو ہم تو ساری زندگی میرا مولا کہتے رہے داتا، ساری زندگی قبروں کے باہر پھرتے رہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے، گلے میں کپڑے ڈال کے چوکٹھے چومتے رہے، آج ان گندی زبانوں کو تو نے حجر اسود کا بوسہ نصیب کر دیا۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی ہے؟ اور دعا کرو نا جب جائیں تو ایمان، نور ایمان چہروں پہ ہو، نور ایمان دلوں کے اندر ہو، چہروں پہ سنت محمد مصطفیٰ کا نور ہو، اور دل کے اندر اللہ کی توحید کا سرور ہو، اور ہاتھ ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں سنت محمد مصطفیٰ، اسی پہ ایمان ہو جائے، اسی پہ خاتمہ ہو جائے۔ تو دیکھیں ادب والے، جب یہ آیت اتری صحابہ کہتی ہیں کانا عمر جہیر الصوت، حضرت عمر کی آواز بڑی اونچی تھی، بلند آواز آدمی تھے، ہاں بڑی آواز تھی، ایسے تو نہیں حضرت عمر جس کی آواز سے کیسر و کسرا کانپ گئے، جس کی آواز سے کفر کے اوانوں میں لرزہ آ گیا، جس کی آوازوں سے دریا دہل گئے، پہاڑ ہٹ گئے، اور آج تک جس کی آواز سے منافقوں کے دل پھٹ جاتے ہیں۔ ایسے تو نہیں کافر انگریز لکھنے پہ مجبور ہو گیا کہ اگر اسلام کی تاریخ میں ایک دوسرا عمر پیدا ہو جاتا تو دنیا سے کفر مٹ جاتا۔ ہاں انگریز مجبور ہو گیا لکھنے پہ، وہ دشمن مجبور ہو گیا لکھنے پہ، اس نے کہا اگر دنیا میں اگر اسلام والوں کے پاس ایک جرنیل اور عمر جیسا پیدا ہو جاتا، پوری دنیا سے کفر سرنگو ہو جاتا، کہ جس کا حکم ہواؤں پہ چلتا تھا، جس کا حکم دریاؤں پہ چلتا تھا۔ نہ تم کہتے ہو ہم ولی نہیں مانتے، تو عمر سے بڑا ولی کوئی ہے؟ بھائی عمر نبی تو نہیں ہے نا، نبی نہیں تو نبوت کے بعد تو ولایت کا درجہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑے ولی تو صحابہ ہیں، سب سے بڑے اولیاء اللہ تو صحابہ ہیں، ان کے بعد تابعین ہیں، ان کے بعد ائمہ محدثین ہیں، جس کا حکم ہواؤں پہ چلتا ہے۔ نبی کے مصلی پہ کھڑا ہے عمر اور کہتے یا ساریت الجبل۔ ابا حیران ہے کہ عمر کو کیا ہو گیا؟ سب کہتے رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، میرے مدنی کے مصلی پہ ہے، سارے درود شریف ایک دفعہ پڑھیں، اور جنہوں نے درود شریف پڑھا ہو بیٹھ جائیں، جہاں کھڑے ہیں بیٹھ جائیں جلدی سے، اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں، میرا بھی ضائع نہ کریں، جن نے درود شریف پڑھا ہے بیٹھ جائیں۔ ابھی کے مصلی پہ کھڑے ہیں اور کیا فرماتے ہیں یا ساریت الجبل، ساریہ پہاڑ کو اپنی پشت پہ لے لے۔ لوگ حیران ہیں کہ خطبہ پڑھا رہا ہے، جمعہ پڑھا رہا ہے عمر،
जुमा मदीने में हो रहा है और दरमियान में सारिया का नाम कैसे आ गया? और सारिया लड़ रहा है नहाबंद में, नहाबंद में लड़ रहा है सारिया। जब जुमा खत्म हो गया, लोगों ने कहा हजरत आज क्या हो गया था जुमा में? खुतबे में आपने तकरीर के दौरान, खुतबे के दौरान बगैर किसी वजह के या सारिया दिल जबल फरमाया कोई बात नहीं है, असल बात यह है कि मैं खुतबा पढ़ा रहा था और सारिया मेरा जर्नेल है, इस्लाम की फौजें लेके कुफ्र के खिलाफ नहावंद में लड़ रहा है। मुझको अल्लाह ने दिखाया कि मेरे जर्नेल को शिकस्त हो रही है, वो जंगी पैंतरे में गलती कर रहा था। मैंने उसको यहाँ से हुक्म जारी किया है कि तुम ऐसा करो कि पहाड़ को पुष्ट पे रख लो ताकि दुश्मन तुम्हारे पीछे हमला ना करे, पहाड़ आए और फिर दुश्मन पे टूट पड़ो। मैंने यहाँ से एक ऑर्डर जारी किया है। हजरत कैसा ऑर्डर? कोई टेलीफोन है, कोई लासिल्की है, पैरल सेट है आपके पास? फरमाया नहीं कुछ भी नहीं है। हमने मदीने में मिंबर से खड़े होकर ये ऑर्डर दिया है, जब हम अल्लाह की जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह के दीन के लिए लड़ रहे हैं, तो जिस मौला ने मुझे वो मैदान नक्शे में दिखा दिया वही रब मेरा कादिर है, मेरी आवाज भी पहुंचाएगा। कई दिन गुजर गए, एक हफ्ते के बाद खबर आ गई कि हजरत सारिया वापस आ रहे हैं। सारे मदीने वाले दौड़े अपनी फौज के इस्तिकबाल के लिए। मुबारक भाई नहाबंद फतह हो गया। उनने कहा भाई फतह तो अल्लाह ने करा दिया, हम तो बिल्कुल शिकस्त के करीब थे, दुश्मन की बाढ़ हमारे ऊपर आ रही थी। कान में उमर की आवाज आई कि सारिया अल जबल, हवाओं पे हुक्म, कियाओं पे हुक्म देने वाला उमर। ऐसे नहीं लिखा काफिरों ने, उन्होंने उमर को देखा है। और इसीलिए सारी दुनिया में नबी के तमाम सहाबा में से सबसे ज्यादा मुखालफत हजरत उमर की जाती है। हजरत उमर के नाम से ज्यादा जलते हैं। उनको वजह है कि ये कुफ्र मिटाने वाला है। कुफ्र पहले भी जलता था, कुफ्र आज भी जलता। और कुछ हमारे नादान भाई हैं भी सुन्नी, अहले सुन्नत वल जमात, उनको भी हजरत उमर का कौल आ जाए, कहते हैं जी हाँ ठीक है, सहाबी की बात है ना। पता है ये कौन सहाबी है जो बोलता फर्श पे था और अल्लाह मंजूरी अर्श से देता था? उस सहाबी की बात जिसकी बात को मेरे नबी ने नहीं टाला, हम टाल लें? जिसकी बात को दरियाओं ने नहीं टाला, जिसकी बात को हवाओं ने नहीं टाला, जिसकी बात को दुनिया में किसी सहाबी ने नहीं टाला है, उसकी बात को हम कैसे डाल सकते हैं? तो अब देखें, कान जहीर सौत, आवाज बड़ी बुलंद थी। जब कुरान की ये आयत उतरी, हजरत उमर जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते, सलाम फेर के सीधा घर चले जाते और दरवाजा बंद करके बैठ जाते। कुछ देर गुजरी, थोड़ी देर गुजरी, एक दिन, दूसरा दिन, हजूर ने फरमाया आईना उमर, उमर कहाँ है? हम सारी जिंदगी, सारी दुनिया नबी को ढूंढ रही है और मेरा नबी उमर ढूंढता। ईमान से कहोगे नहीं? नहीं, हमारी निगाहें, हमारे दिल, हमारा अकल किसको ढूंढता है? मोहम्मद मदनी, कि हजूर मिल जाए, हजूर की सुन्नत मिल जाए, हजूर की रजा मिल जाए, हजूर की शफात मिल जाए, क़यामत में हजूर का तकर्रुब मिल जाए। सारी दुनिया मेरे नबी को ढूंढ रही है और मेरा मदनी उमर ढूंढ रहा है। कहते आईना उमर, मेरा उमर नजर नहीं आता है। सहाबा ने कहा हजूर नमाज में तो आते हैं, नमाज में तो आते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी घर चले जाते हैं। फरमाया जल्दी करो, पता करो। सहाबा दौड़े गए, घर गए, कुंडी खटखटाई, उमर हजूर याद करें। उसने कहा हजूर तो याद करें, पर अल्लाह ने बड़ा सख्त हुक्म दे दिया है कि मेरे नबी की आवाज से आवाज भी ऊंची न हो, और मेरी आवाज है जरा ऊंची। मैं इसलिए डर गया कि कहीं बात बात में न साख्ता, बगैर इरादे के कहीं मेरी आवाज ऊंची हो जाए तो सजा भी तो बड़ी है कि सारे अमल बर्बाद। इस डर से मैंने हुजूर के करीब आना छोड़ दिया कि कहीं बेअदबी न हो जाए, कहीं बेअदबी न हो जाए। मेरे अजीज, असल बात अदब है। दुआ करो अल्लाह अदब नसीब कर दे। हजूर की खिदमत में इतला दी, फरमाया उमर को कह दो तुम्हारी
کوئی نافرمانی میں آواز اونچی نہ کرے. ایک ہے قدرتی، ایک آدمی کی آواز اونچی ہے، ایک آدمی ویسے بیچارہ بلند آواز ہوتا ہے، ایک آدمی درمیانی آواز کا ہوتا ہے، ایک آدمی بالکل دھیمی آواز کا ہوتا ہے. عمر تم کوئی غم نہ کرو، تیرے جنت کی بشارتیں اور تیرے جنت کے گھر اللہ نے مجھے معراج والی رات بھی دکھلا دیے ہیں. تجھے عمل برباد ہونے کے ڈر کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یاد رکھیں وجہ کیا ہے. اب توحید کا ماننا یہ نہیں کہ توحید بیان کرے اور نبی کی شان میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو پھر بھی تو ایمان ختم ہو گیا. اب اسی طرح دوسرا مسئلہ سمجھے. حضور کی محبت میں آ کے، انبیاء کی محبت میں آ کے، رحمت للعالمین کی محبت میں آ کے اگر اللہ کی توحید میں کمی رہ جائے پھر بھی ایمان. ہاں جی، ایک آدمی حضور کی محبت میں آ جائے کہ جی بس ہم تو حضور کی محبت ہے، سب کچھ حضور ہے، ہم نے تو حضور سے لینا ہے، حضور سے مانگنا ہے، اور حضور نے ہمیں بلایا ہے، حضور نے مدینے منگوایا ہے، اب ہر بات میں حضور ہے، اللہ کا نام ہی درمیان سے نکل گیا ہے، تو پھر بھی تو ایمان کہ رہے گا ٹھکانے. جیسے توحید میں آ کے نبی کی گستاخی کرے تو ایمان نہیں رہتا، نبی کی محبت میں آ کے توحید میں کوتاہی کرے تو بھی ایمان نہیں ہوتا. اور ایمان سے کہو کتنے بندے ہیں، کتنے بندے ابھی حاجی بھی آئے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو کہ بھئی آپ کیا حال ہے؟ بھئی ماشاءاللہ. آج کہتے جی کالی کملی والے نے بلایا، جی کالی کملی والے کا کرم ہے، اجی حضور نے بلا لیا ہے، اور جی بس مدینے سے منظوری آ گئی ہے، یعنی اللہ کا نام ہی ختم ہے. حالانکہ بلانے والا کون ہے؟ منظوری دینے والا کون ہے؟ حج نصیب کرنے والا کون ہے؟ تو اب اگر وہ کہہ رہا ہے کالی کملی والے کی مہربانی ہے، حضور نے بلا لیا ہے، حضور نے اپنے قدموں میں بلا لیا ہے، حضور نے مکہ نصیب کیا ہے، حضور نے مدینہ نصیب کیا، اللہ کی توحید کو چھوڑتا جا رہا ہے. اب آگے بڑھا، پہلے نبی کی محبت میں بھٹکا، پھر ولی کی محبت میں بھٹکا. کہتے ہیں جی نبی اوتے بڑے شان والے میرے اتنے تو سارا پیر صحیح نہ کرم ہے. ایمان سے کہو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں جی انبیاء کی تو بڑی شان ہے، ہم پر تو جی بس حضور کا کرم ہے، اور جی بس حضور کی نظر ہے، حضور کی مہر ہے، حضور کا کرم ہے، حضور کی عطا ہے، حضرت کی نظر ہے کہ آج میں بھی مکے میں آ گیا. وہ خدا کو بھی بھولا، نبی کو بھی بھولا، پیر کی محبت میں ڈوب گیا. یہ مسئلے کو ایمانداری کے ساتھ خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو، بات سمجھ نہ آئے مجھے پھر چٹ لکھ کر بھیج دے، میں پھر کوشش کروں گا. اور اگر میں کوئی بات غلط کروں، میں کوئی فرشتہ نہیں، انسان ہوں، آپ مجھے حوالہ لکھ کے حدیث بھیج دے، میں دوسرے دن اعلان کروں گا کہ میں نے غلط کہا. جھگڑے کی بات ہی کوئی نہیں. اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے کوئی جھوٹ بول کے جہنم بنائے گا؟ پہلے تم ڈال کے بیٹھ جاتے تھے کہ ٹھنڈی ہو جائے. تمہیں سکھانے کے لیے میرے خیال میں 2 4 5 سال پڑھانا پڑے گا، اور پھر بنگالی سیکھ جائے ہو نہیں سکتا. یہ سیکھ جاتے تو ہم سے علیحدہ ہو جاتے. قوم ہی ایسی ہے. دعا کرو اللہ ہدایت، اور دعا کرو ان پر جو مشکلات ہیں اللہ دور کرے. اللہ پاک ان کے ملک میں بھی رحمت نازل فرما دے. ہمارے بھائی ہیں لیکن ہیں بڑے ٹیڑے، اڑ گئے تو پھر اڑ گئے، پھر نہیں سیدھا ہو، جو مرضی ہے کر لو. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اب دیکھیں جی کہ دعویٰ توحید کا اور نبی کے شان میں گستاخی پھر بھی ایمان نہیں ہے. دعویٰ نبی کی محبت کا اور اللہ کی توحید میں گستاخی پھر بھی ایمان نہیں ہے. دعویٰ پیر کی محبت کا اور پھر نبی بھی بھول گیا، خدا بھی بھول گیا. پوچھو جناب یہ تمہارا ماشاءاللہ کاروبار
کہتے ہیں جی کاروبار کیا ہے؟ سب پیر دی برکت ہے۔ صحیح، ساری پیر دی مہربانی ہے، پیر دی نظر ہے۔ اچھا، لوگوں نے اپنے کاروبار کے نام پیروں کے نام رکھنے شروع کر دی، ایمان سے نہیں رکھتے۔ کاروبار ہے تو پیر کے نام ٹرک چل رہا ہے، پیر کے نام گاڑی چل رہی ہے، پیر کے نام، اور بعض اندر اپنے پیر مرشد کا فوٹو لگایا ہوا ہے۔ بھئی یہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی بس حضرت کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور گاڑی کو حادثہ نہیں ہوتا، یہ تو فوٹو نے گاڑی کو بچایا ہوا ہے۔ ٹریفک پولیس کا انتظام سپرد ہو گیا۔ کوئی عقل کی بات کرو، ایمان سے کہو۔ اب پیر کی محبت میں آیا، یہ بچہ ہے، اور یہ بچہ جی پیر دی مہربانی ہے، نام ہی پیراں دتا نہ، ایمان سے کہو پیراں دتا نام ہے کہ نہیں؟ پیراں دتا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دتا۔ اچھا، کسی کا نام بھول کے رکھے نا تو کہتے ہیں اللہ ڈوایا، اللہ ڈوایا، یعنی اللہ نے خود نہیں دیا، اللہ نے دلوایا۔ اللہ تو پیر کو کہہ کے دلواتا ہے، اور پیر خود ڈائریکٹ دیتا ہے، پیریں دتا، پیرا تو دتا خود۔ اللہ کو کہا تو اللہ نے پھر پیر سے کہا مہربانی تیرا مرید ہے۔ اس سے بڑا شرک تو ابو جہل کے دماغ میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ ہاں، یاد رکھے کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت آئی پیر سے کہا کہ حضور میرے بیٹے کی اولاد نہیں ہوتی، دعا کرے، اگر دعا بھی کہتی تو ایمان بچ جاتا۔ کہتی ہے جناب مجھے میرے بچہ دے دے۔ پیر صاحب نے کہا کہ مائی تم جاؤ، تمہارے بیٹے کو اولاد نہیں ہو سکتی، تمہارے بیٹے کو اولاد نہیں ہو سکتی۔ اور نے کہا حضور میں تو نہیں جانا، میں تو پتر لے کے جانا۔ پیر نہ ہوئے پتراں دی فیکٹری لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا جاؤ، نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں میں رہنا ہے جی، میں 11ویں والی ہوں، میں کی میں چلنا ہے، میں لے کے جاواں گی بیٹا۔ انہوں نے کہا نہیں ہے، انہوں نے کہا لینا ہے۔ انہوں نے غور کیا، کہنے لگے جو لوح محفوظ میں بھی نہیں لکھا ہوا میں تمہیں کیسے بیٹا دے دوں؟ انہوں نے کہا جی لکھا ہوا ہوتا تو پھر خدا کو نہ لے لیں گی، تو تھوڑے کو لینا ہے۔ ایمان سے کہو یہ شرک تو ابو لہب کو بھی نہیں آتا تھا، یہ شرک تو عتبہ اتیبہ شیبہ ربیہ کو بھی نہیں آتا تھا، یہ شرک تو ابھی جال اینڈ کمپنی کو بھی نہیں آتا تھا۔ آخر پیر ناراض ہوا اور کہا اچھا نہیں مانتی ہو، اللہ نے تو نہیں لکھا، جاؤ میں نے 11 لکھ دیے۔ کہا میں ساری زندگی 11ویں رسا صحیح۔ ایمان سے کہو یہ عقیدہ ہے؟ کیا کہ کعبے میں بیٹھے ہو، قیامت والے دن خدا کے دربار میں ہم سب نے پیش ہونا۔ یاد رکھو بیٹا کیا خدا کہتا کوئی مکھی اور مچھر بھی نہیں بنا سکتا جب تک میں نہ چاہوں۔ کیا تو بڑی بات ہے نا جی۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، فرمایا میں چاہوں تو لڑکیاں دے دوں اور میں چاہوں تو لڑکے دے دوں۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور فرمایا چاہوں تو جوڑے جوڑے دے دوں اور چاہوں تو دروازے بند کر دوں، کچھ نہ دوں، میری مرضی ہے۔ کس کی مرضی ہے؟ فرمایا دینے پہ آ جاؤں، دینے پہ آ جاؤں تو اپنے پیغمبر کو 90 سال کی عمر میں بھی دے دوں، بڑھاپے میں بھی دے دوں۔ اللہ کے فرشتے سامنے کھڑے ہیں اور آگے کہتی ہیں ابراہیم ہم تیری خدمت میں آئے ہیں، تمہیں بشارت دیتے ہیں نبشرک بغلام حلیم، مبارک ہو تمہیں اللہ بیٹا دیں گے، علم والا شان والا۔ حضرت ابراہیم کی بیوی سامنے کھڑی ہے، قرآن کھول کے دیکھو، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ إِنِّي عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے کہ بی بی، اور دوسری جگہ کہتا ہے وَامْرَأَتُهُ
وامرأته قائمة فضحكت وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد أنا عجوز وهذا بالي شيخا ان هذا لشيء عجیب. اللہ نے فرمایا فرشتوں مبارک دو. فرشتوں نے کہا ابراہیم کی بیوی آپ کو اللہ کی طرف سے بچہ ملے گا. بی بی ہنس پڑی کہتی ہے مبارک دینے والوں اَأَلِدُ أَنَا عَجُوزٌ کیا اللہ اب مجھے بچہ دے گا؟ میں تو بڑھیا ہو گئی, میں تو بالکل اس عمر سے گزر گئی جس میں بچے. وَهَذَا بَالِي اور یہ میرا خاوند دیکھو, یہ میرا شوہر دیکھو, یہ بھی بوڑھا ہو گیا. خاوند کون ہے؟ ہاں جی آلیں دے ڈر دیو کوئی نہ ڈرو, خیر میرے اتنا توحید تو نہ ڈرو, شرک تو ڈرو. دعا کرو اللہ توحید دا ملک آباد رکھے. یہاں شرک کانپتا ہے, یہاں بدعت اللہ سے چھپتا ہے جیسے کوئی چور چھپتا ہو. کیوں؟ پتا ہے کہ یہاں توحید کا ڈنکا بجتا ہے, یہاں اللہ کا گھر ہے, اللہ کا کعبہ ہے, اللہ کا حکم چلتا ہے. ایک دفعہ ایک آدمی آیا بڑے غصے میں, کہنے لگا مولوی صاحب, میں نے کہا کیا بات؟ کہتا جی بات یہ ہے یہ مکے والے نبی کو نہیں مانتے. میں نے کہا کیوں جی خیر تو ہے؟ کہتا ہے دیکھو سارا اللہ 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 لکھ لیا, نبی دا نام نہیں لکھ دے. یہ دیکھا لکھا ہے نا اللہ اللہ اللہ. خیر میں نے کہا, میں نے حاج صاحب نے کہا ٹھنڈے تو ہو جائے. حاجی کا غصہ جی خدا خیر کرے, اللہ رحمت کرے. تو واہ, اللہ میاں نے جو فرمایا لڑائی نہ کرنا, اللہ کو پتا تھا نا میرے بندے کیسے لڑیں گے. میں نے کہا حاجی صاحب ذرا ٹھنڈے ہو جائیں, زم پی لیں آرام سے. خیر بیٹھ گئے. میں نے کہا جی آپ کی کوئی گھر ہے, کوٹھی چھوٹی ہے کوئی؟ کہتا ہے ہاں جی ماشاء اللہ آج میرا لاہور بڑی بہترین علاقے بڑی وڈی کوٹھی ہے, 4 کنال. میں کہ ایک تو مہربانی کرو ادھر جا کے میرا نام لکھ چھڈنا. کہنا جی کیوں کوٹھی میری نام تو میں کہ گھر اللہ کا نام تیرا لکھ چھڈنا. یہ گھر کس کا ہے؟ تو میں نے کہا پھر یہاں نہ اللہ کا چلے گا اور کسی کا چل سکتا ہے؟ تیرے گھر پہ تیرا نام چلے, خدا کے گھر پہ دوسروں کا چلے. جس کا گھر ہوگا نام بھی. میں کہا باقی رہ گئی بات, تم عقل سے اگر کام لو تو وہاں میں نے کہا جا کے دیکھ لو جہاں اللہ لکھا ہو نا وہاں سامنے میزاب رحمت کے سامنے کبھی نظر ڈال لو, نیچے لکھا ہوگا محمد رسول اللہ. چونکہ مدینے کا رخ اسی طرف ہے تو وہاں انہوں نے حضور کا نام بھی لکھا ہوا ہے. اس سے نیچے آؤ تو لکھا ہے ابو بکر عمر عثمان. انہوں نے عقیدہ سمجھا ہے اللہ سب سے اونچا ہے, نبی اس کے محتاج ہیں, اور صحابہ تو اور نیچے ہیں. اور میں نے کہا یہ بھی تمہارے لوگوں کا بنا ہوا ہے جن کو تم عاشق کہتے تھے, اور جن کو تم وہابی کہتے ہو انہوں نے تو اور سیدھا لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا ہم علیحدہ علیحدہ کیوں لکھیں, وہی کلمہ کیوں نہ لکھیں جس کلمے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا. انہوں نے ہر جگہ جہاں بھی لکھا ہے لکھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ بدعا ہے کہ اللہ بہت ہمیں غصے سے بچائے, ناراضگی سے بچائے, اور سمجھ عطا فرمائے دین کی. دین کی جب تک سمجھ نہ آئے بات سمجھ نہیں آتی. میں کیا بات عرض کر رہا تھا؟ اچھا بی بی جو کھڑی ہے کس کی بیوی ہے؟ اچھا ابراہیم کون ہے؟ کیا کہ صرف نبی رسول اور خلیل. کہہ دو خلیل اللہ, کہہ دو خلیل اللہ. ایمان سے کہو پیر کی شان زیادہ کہ خلیل اللہ کی؟ خلیل اللہ کی زیادہ ہے. تو اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا خامد بوڑھا ہو گیا ہے. میرا خامد یعنی اللہ کے نبی بھی بوڑھے ہو جائیں تو اولاد جیتنے کے قابل.
نہیں مسئلہ سمجھ آیا؟ عقل جی نہیں بڑے حالے تک مسئلہ. قالت آلد انا عجوز، میں بڑھیا، وہذا بعلی شیخا ان ھذا لشیء عجیب. میں بڑھیا، خامد بوڑھا، بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے پیر تو چاہے قبر کے نیچے چلے جائیں تب بھی بچہ دے دیتے ہیں. وہ تو بیوی کہہ رہی ہے زندہ کھڑا ہے، ابراہیم کہتی ہے تو بوڑھا ہے، بوڑھا بڈھا ہو گیا، ہوں بچے دے قابل کوئی نہیں. اللہ آگے انہوں نے کیا جواب دیا ہے؟ آگے قرآن پڑھے. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت. آگے قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ قالو جمع کا صیغہ، فرشتے سارے بول پڑے. انہوں نے کہا بی بی اللہ کے حکم پر بھی تعجب کر رہی ہو، عجیب بات ہے. یہ نہیں کہا کہ تیرا خامد بوڑھا ہو گیا تو کیا ہو گیا، نبی جو ہے نبی ہے، بوڑھا ہو کے بھی اولاد دے سکتا ہے. نا اتعجبین من امر اللہ. انہوں نے کہا بی بی کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم پر؟ عجیب بات ہے. رحمت اللہ علیکم، اللہ کی تم پر رحمتیں ہوں، وبرکاتہ اہل البیت. یہاں کتنے بچے کھڑے تھے ابراہیم کے جب یہ آیت اتری ہے؟ کون کھڑی تھی؟ جلدی جلدی بولے. ایک ابراہیم اور ایک ابراہیم کی بیوی. تو اللہ کے فرشتے ابراہیم کی بیوی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے جاہل کہتے ہیں آل بیت، پنج تن پاک. نبی دے بیوی آل بیت نہیں ہوندیاں، وہ آل بیت تو ہوتی بیوی ہے، بچے تو تابع ہوتے ہیں اس کے. اصل آل بیت بیوی ہوتی ہے. یہاں ابراہیم کی بیوی ہے، بچہ کوئی نہیں. آل البیت، دینے والا اللہ ہے. جب اللہ کا حکم ہو گیا پھر تعجب کی کیا بات ہے؟ اب بھی چپ ہو گئی. اب جناب حضرت ایک اور بوڑھا پیغمبر ہے اللہ کا